أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ یوسف آیت نمبر 80 سے. سورۃ یوسف آیت نمبر 80 سے جو آج ہماری تفسیر ہوگی. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنیامین کو اپنے پاس رکا لیے. اللہ کے حکم سے بنیامین کو جو نا اپنے پاس رکا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. یوسف علیہ السلام سے بار بار کہتے ہیں کہ یوسف، ان کو معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام کر کے وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، یہ بنیامین کے جو والد ہیں بہت بوڑھے ہیں، اس وجہ سے جو نا بنیامین کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لو، کیونکہ بنیامین کو آپ مت رکھو، بنیامین کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عندي. میں کیسا ظلم کر سکتا ہوں؟ جو چرایا اسی کو میں اپنے پاس رکھوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ظلم ہو جائے گا. چرائے کون؟ بنیامین. تو ہی میرے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہاں تک جو نا ہمارا جو سبق جو نا ہوا تھا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے. انہوں نے پوری کوشش کی 10 بھائیوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام بنیامین کو نہیں بھیجے. فلما، پس جب، استیئسوا من، یعنی کہ مایوس ہو گئے. استیئسوا مطلب بار بار یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بادشاہ تم ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجو، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بھیجتے. استیئسوا یعنی کہ مایوس ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں. یہ بھائی بار بار کہہ رہے تھے، لیکن بادشاہ نے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں بھیجیں گے، ہم جو نا تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجیں گے. استیئسوا منہ، اس کا جو معنی، وہ لوگ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو نہیں بھیج رہے تھے. تو یہ پورے بھائی خلصوا، الگ ہو گئے. خلصوا مطلب الگ ہونا. یہ پورے 10 بھائی جو نا جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا، تو خلصوا، یہ پورے بھائی الگ ہوتے ہیں. الگ نجیہ، آپس میں سرگوشی کرتے، آپس میں بات کرتے. جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے، تو پورے بھائی الگ ہو کے جو نا نجیہ، آپس میں بات کرتے. کیا بات کرتے ہیں؟ قال کبیرہم، ابھی 10 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا ہے، کبیرہم، ان میں کا سب سے بڑا، وہ کون ہے؟ روبیل. اکثر مفسرین نے کہا کہ سب سے بڑا بھائی کون سا تھا؟ روبیل. را واو با یا لام، روبیل. روبیل یعنی کہ سب سے بڑا بھائی نے کہا کہ دیکھیں، جیسا کہ ہم والد سے وعدہ لیے تھے، اللہ کی قسم لیے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. ہم نے والد سے وعدہ لیے، کہ بڑے بھائی جو نا تمام بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے والد سے وعدہ لیے تھے، قسم کھا کے وعدہ لیے تھے کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے. جبکہ ایسی بات نہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکا لیں. ان کو ابھی معلوم نہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کرے. دوسرا جو روبیل، جو سب سے بڑا بھائی، وہ یہ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام سے بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی کوتاہی کی تھی، اب بنیامین بھی ایسے ہی چلے گئے. تو جو نا اس وجہ سے نا دیکھیے بڑے بھائی بڑے افسوس کرتے، بڑے بھائی جو نا روبیل افسوس کرتے. دیکھیے اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تھا، والد سے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم لے کر نہیں آئے یوسف علیہ السلام. اسی طرح آج ہم نے بنیامین سے بھی وعدہ کیا ہے، لیکن ہم بنیامین کو بھی لے کر نہیں جاتے ہیں. یہ بڑے بھائی کیا بولتے ہیں؟
میں مصر ہی میں رہوں گا, میں نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ. بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میں مصر ہی میں رہوں گا, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا, یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام خود مجھے اجازت دے کہ تم آ سکتی ہیں تو میں آؤں گا, یہ تو اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے. یعنی کہ بڑے بھائی جو نا بڑے افسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ابو سے وعدہ کیا تھا لیکن آج بنیامین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے جو روبیل جو بڑے بھائی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں مصر ہی میں رہوں گا, آپ 9 لوگ جو نا جاؤ اپنے والد کے پاس, اگر والد اجازت دیتے ہی تو میں آتا ہوں, یعنی تو اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے میرے اوپر, موت وغیرہ, تو کوئی بات. دیکھیے خلصوا نجیہ, پورے لوگ آپس میں سرگوشی کرتے, بات کرتے. کیا بات کرتے؟ قال کبیرہم, ان میں سے بڑا بھائی جو روبیل ہے وہ کہتا ہے الم تعلموا, کیا تم نہیں جانتے, یعنی کہ بڑے بھائی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے 9 بھائی کیا تم نہیں جانتے, ان اباکم, بے شک تمہارے والد کون یعقوب علیہ السلام, قد تحقیق اخذ لیا علیکم, تم پر موثقا وعدہ من اللہ, اللہ کا. یعنی کہ بڑے بھائیوں نے کہا کہ اے میرے بھائی, اللہ نے یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ لے کر ہم سے بھیجا تھا, اللہ کی قسم لے کر ہم کو بھیجا تھا کہ تم بین کو دوبارہ لے کر آنا. اللہ کی قسم لے کر والد نے ہم کو بھیجا تھا, لیکن ہم کیسا چھوڑ سکتے ہیں بنیامین, جبکہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ بادشاہ جو نا وہ بھی بنیامین کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہ بڑے بھائی نے کہا جو نا ہم نے اللہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ لیا تھا. اب دوسری جو بات کیا ہے, ومن قبل, اس سے پہلے, ما فرطتم, جو تم نے کوتاہی کی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. ایسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی وعدہ لیا تھا والد کے سامنے, لیکن ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر نہیں گئے. ہم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا, ہم نے جھوٹ بول دیا. اس طرح آج بنیامین کے بارے میں بھی ہم نے وعدہ لیا والد سے, وہ بھی اللہ کی قسم لے کر والد نے ہمارے ساتھ کہا کہ تم اللہ کی قسم بنیامین کی حفاظت کرو, لیکن بنیامین بھی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو بڑے بھائی جو نا بہت افسوس کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ بہت نیک تھے روبیل, یعنی کہ بہت جو نا نیک تھے. انہوں نے کہا کہ جو نا اب بنیامین واپس نہیں آ رہا ہمارے ساتھ, تو جو نا یہ روبیل کہتے ہیں کہ فلن میں برابر ابرح الارض, یعنی کہ فلن ابرح میں برابر ارض, یعنی کہ مصر ہی میں رہوں گا. فلن ابرح الارض, یعنی کہ میں مصر ہی میں رہوں گا. کون کہتے ہیں؟ روبیل کہتے ہیں, جو سب سے بڑے بھائی جو نا وہ کہتے ہیں کہ میں مصر ہی میں رہوں گا. حتی, یہاں تک کہ یأذن لی ابی, یہاں تک کہ میرے ابو اجازت دے, یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کہے جاؤ بلا کر لے آؤ, تو تب میں آؤں گا. یعقوب علیہ السلام اگر اجازت دیتی ہیں, میرے ابو اگر اجازت دیتی ہیں, تو میں مصر چھوڑ کر آؤں گا, لیکن میں تب تک کہاں رہوں گا؟ مصر ہی میں رہوں گا. او یا یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے, میری موت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے. یعنی کہ یہ جو سب سے بڑے بھائی جو ہے نا روبیل, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نا میں مصر کو نہیں میں یہاں کو کنعان کو نہیں آ سکتا, میں مصر ہی میں رہوں گا, میں مصر ہی میں رہوں گا, کیونکہ ہم نے والد سے وعدہ لیا تھا, لیکن بنیامین ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں کس چہرہ دے کر جو نا والد کے پاس جاؤں. اس وجہ سے جو نا بڑے بھائی وہ بھی کہاں رہتی؟ مصر ہی میں رہتی. اب مصر میں کون 3 لوگ رہے؟ یوسف علیہ السلام, دوسرا بنیامین, تیسرے کون؟ روبیل, جو سب سے بڑے بھائی ہیں. اچھا, وہ خیر الحاکمین, اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اچھی بات. اس کے بعد اب یہ 9 بھائی, اب 12 بھائی ہیں نا, 3 کہاں ہیں؟ مصر میں. 9 بھائی جو نا اپنے والد کے پاس آتے, ارجعوا, لوٹتے ہیں, الی ابیکم, تمہارے ابو کے پاس. یعنی کہ تمام لوگ جو نا یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. مصر میں جو نا یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیے, بنیامین کو چھوڑ دیے, روبیل ان کو بھی مصر میں چھوڑ دیے. ارجعوا, لوٹے, یہ پورے 9 بھائی جو نا لوٹے, الی ابیکم, اپنے ابو کے پاس. فقولوا, ان 9 لوگوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابو جان, یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں, ان ابنک سرق, بے شک نبنک, یعنی کہ تمہارا جو بیٹا ہے سرق, چور ہے. یعنی کہ 9 بھائیوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام تمہارا جو بیٹا بنیامین ہے وہ چور ہے. وما شہدنا الا بما عملنا علمنا, یعنی کہ اب بھائیوں نے جو وعدہ لیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے دوبارہ, تو بھائیوں نے کہا کہ ہم وعدہ لیا تھا, ہم کو معلوم نہیں کہ تمہارا بیٹا چرائے گا, ہم نے کیا معلوم, ہم وعدہ لیے تھے جو نا بنیامین کو لے کر آئیں گے, لیکن ہم نے یہ کیا معلوم کہ جو نا بنیامین چرائے گا. وہی وما شہیدنا, ہم نے گواہی نہیں دی, الا بما علمنا, جو ہم جانتے تھے بس, لیکن وما کننا للغیب, ہم نہیں جانتے تھے غیب کی کوئی باتیں,
حافظین حفاظت کرنے کے لیے. یعنی کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہے بنیامین چرائیں گے اس وجہ سے, لیکن ہم وعدہ لیے تھے جو نا بنیامین کو لے کر آئیں گے, لیکن ہم غیب تو نہیں جانتے ہیں. لیکن بنیامین چرا لیے, اس وجہ سے مصر کا بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. یعنی کہ یہ بھائی آ کر اپنے یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں, یعقوب علیہ السلام تمہارا بیٹا چور ہے, ساتھ پہ جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا وہ صحیح تھا, لیکن یہ بنیامین چور ہے, ہم نہ معلوم نہیں ہے, یہ جو ہے نا ہم نہ معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ بھائیوں نے کیا کہا, اب یہ والد نہیں مانیں گے, معلوم ہے ان کو یعقوب علیہ السلام نہیں مانیں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے. تو اس وجہ سے بھائیوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, وَاسْأَلْ پوچھو, القریہ مطلب مصر والوں سے, اصل جو معنی وَاسْأَلْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ, یعنی کہ مصر والوں سے پوچھو, الَّتِي كُنَّا فِي, جس میں ہم تھے. یعنی کہ بھائیوں نے کہا اے ابو جان آپ کوئی جو نا کسی ایک کو مصر بھیجو, جا کر پوچھ کر آؤ کیا واقعہ ہے, کیونکہ مصر والے تمام جانتی ہیں کہ تمہارا بیٹا چور ہے. یعنی کہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کیونکہ وہ بات نہیں مانی یعقوب علیہ السلام, اس وجہ سے بیٹوں نے کہا اے ابو جان تم مصر کو کوئی بھیجو, کسی کو بھیجو مصر, وہ جا کر پوچھ کر آئے گا. تو مصر والی بھی جانتی ہیں کہ تمہارا بیٹا چور ہے, اس وجہ سے وہ بادشاہ کے پاس. بھائی وَاسْأَلْ پوچھو, القریہ مصر والوں کو, الَّتِي كُنَّا فِي جہاں ہم تھے, جہاں ہم غلہ لینے جائے تھے, ان لوگوں سے مصر والوں سے پوچھو. اور بھائیوں نے کہا وَالْعِيرِ, اور اس جماعت سے, الَّتِي جو اقبلنا فیہا جو ہمارے ساتھ آئے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے, کئی لوگ کنعان سے مصر گئے کھانا لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے. تو بھائیوں نے کہا کہ اے ابو جان ہمارے ساتھ جو کئی لوگ جو تھے کنعان والے, کئی لوگ جو ہمارے ساتھ تھے, ان سے بھی آپ پوچھو کیا واقعہ ہے, تمام کو معلوم ہے یہ واقعہ. یعنی کہ یہ جو بھائی جو ہے نا ان کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام نہیں مانیں گے, اس وجہ سے بھائیوں نے کہا کہ ابو جان تم مصر والوں سے پوچھو, یا نہیں تو کم از کم آپ جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے مصر کو, پھر وہ ہمارے ساتھ کنعان آ گئی واپس میں, ہو سکتا ہے جیسا کہ ہو سکتا ہے کنعان میں ان کے پڑوسی کئی لوگ ہوں گے, ان کے اطراف کے کئی لوگ گئے تھے مصر کو. تو جو نا بھائیوں نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے ہمارے گاؤں والے, ان سے بھی آپ پوچھو, ان سے بھی آپ پوچھو جو نا کیا واقعہ ہے بنیامین کا. پھر اس کے بعد وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بھائیوں نے کہا کہ ہم سچ ہیں. اس بار بھائی جو نا سچ بول رہے تھے, اس بار بھائی جو نا سچ بول رہے تھے, لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا, اے بھائی تم اپنی طرف سے کچھ باتیں جو نا بنا چکے ہیں, اے میرے بیٹے تم اپنی طرف سے کچھ باتیں جو نا من گھڑت باتیں بنا چکے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ایسے ہی ہوا تھا, جھوٹا خون لگا کے دکھائے تھے. آج تب بھی یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا, اے بھائیو تم نے, اے بیٹو تم نے اپنی طرف سے کچھ باتیں جو نا گھڑ لیا ہے. یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم نے اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ لیا ہے, بل سولت لکم انفسکم امرا, لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ فصبر جمیل, میں صبر کرتا ہوں بس. صبر معلوم ہے صبر, جمیل کا معنی کیا ہے, یعنی کہ مشکل, جو انسان جب مشکل میں آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرے, اپنی مشکلات, اپنی پریشانی, اپنی بیماری اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, بیماری ہو, پریشانی ہو, غربت ہو, کچھ بھی ہو, اللہ کے سامنے اپنا گر گڑائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل, بس میں صبر کرتا ہوں اللہ کے لیے, بس میں صبر کرتا ہوں اللہ کے لیے. لیکن ساتھ میں یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ عسى الله ان ياتيني بهم جب, یہ ہے اچھی امید. آج لوگ بیمار ہوتے ہیں تو امید کھو دیتے, بس میں چلا گیا, میں بیمار ہو گیا, بس اب میرے ساتھ کچھ بھی, میں شفا نہیں ملے گا مجھے. یعنی کہ لوگ بیماری کے وقت یا تو پیسہ نہیں ہے تو انسان بولتا ہے چلو اب میں غریب ہو گیا, یعنی کہ انسان مصیبت کے جو نا پوری امید کھو بیٹھتا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام پوری مصیبت میں, یہاں بنیامین بھی کھو دیے, یوسف علیہ السلام کو بھی کھو دیے, روبیل کو بھی کھو دیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے تمام سے ملائے گا, یوسف سے بھی ملائے گا, بنیامین سے بھی ملائے گا, روبیل سے بھی ملائے گا, لیکن اللہ سے امید. یہاں دیکھیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام لوگوں کو میرے سامنے جمع کرے, پوری امید سے. جبکہ
مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جب جیسا کہ جنگل میں جا کے بھائی جو نا کنواں میں ڈال دیے تھے، اس کے بعد جو بنیامین کا جو واقعہ پیش آیا تھا، دونوں کے درمیان 80 سال کا گیپ تھا. 80 سال کے بعد بھی یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں مجھے یوسف بھی ملے گا، بنیامین بھی ملے گا، روبیل بھی ملے گا. اللہ سے امید ہے ان یاتینی بہم جمیعا، تمام کو جمع کرے. اسی وجہ سے اللہ سے اچھا گمان رکھے. انسان کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے غریب ہی بنا دے گا، ویسے ہی بنا دے گا اللہ تعالیٰ. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے شفا نہیں دے گا، نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. آپ سے اللہ سے آپ جیسی امید رکھیں گے اللہ ویسا آپ کے ساتھ پیش آئے گا. اسی وجہ سے خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن. موت کے وقت ایک مسلمان اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے گا، اللہ مجھے جنت دے گا. یعنی کہ موت کے وقت اچھی امید رکھے اللہ سے. وہی جو نا یہاں یعقوب علیہ السلام 80 سال کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے نا ضرور میرے پاس جمع کرے گا، یوسف سے لے کر روبیل، یعنی کہ تینوں کو اللہ میرے ساتھ جمع کرے گا. اس کے بعد انہو، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے اور حکیم ہے، اور کیا ہے حکمت والا. اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آج کوئی غریب ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ اللہ آپ کو بیماری دی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہر چیز میں حکمت ہے لیکن انسان نہیں سمجھتا ہے. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ علیم ہے، میرے بارے میں جانتا ہے، اور حکیم ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ سچ ہے، وہ حکمت ہے کوئی نہ کوئی اس میں. اب یہاں تینوں بیٹے کھو دیے یعقوب علیہ السلام، پہلے یوسف، پھر بنیامین، پھر روبیل، لیکن ساتھ میں اللہ سے اچھی امید. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ تمام کو میرے پاس جمع کرے گا. لیکن پھر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غم ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اب یہ بھائیوں سے، ایک بیٹوں سے الگ ہو جاتے ہیں. وتولی عنہ مطلب بیٹوں سے الگ ہو جاتے ہیں، کہ پورے بیٹوں کو چھوڑ کے جو نا الگ ایک روم میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال یا اسفا علی یوسف، افسوس کرتے ہیں یوسف علیہ السلام. یعنی کہ جب بنیامین جب کھو دیے تو وہاں ان کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. وقال، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، افسوس ہے یوسف پر. یعنی کہ ان کا جو ہے نا جب بنیامین کھو دیے، روبیل ان کا بڑا بھائی بھی کھو دیے، تو یہاں ان کو جو نا دوبارہ جو غم تھا، 80 سال کا جو غم تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ یاد آ گیا یعقوب علیہ السلام. کہنے لگے کہ یا اسفا، افسوس ہے، علی یوسف، یوسف پر. پھر جو ہے نا یعقوب علیہ السلام اتنا روتے ہیں کیونکہ 3 بیٹے اب چلے گئے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں. آنکھیں سفید ہونے کا مطلب نابینا ہو جاتی. اتنا روتے ہی نابینا ہو جاتی. نابینا یعنی کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. رو کے جو کیوں رو رہے تھے؟ من الحزن، غم کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام کو کھو دیے، بنیامین کو کھو دیا، روبیل کو کھو دیا، غم کی وجہ سے رونے لگے. فَهُوَ قدیم کا مطلب ان کا پورا جسم میں غم بھر گیا. قدیم کا معنی ان کا پورا جسم میں غم بھر گیا، یعنی کہ پورا جسم جو ہے نا غم سے چور ہو گیا. کہ یہاں ایک نہیں 3 بیٹے ان کے پاس سے غائب ہو. یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا، یہ اللہ کی آزمائش. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، آپ جتنے نیک ہوں گے اللہ اتنا آپ کو آزمائے گا، جتنے نیک ہوں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مَا زَالُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ بَلَاءً حَتَّى يُلْقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. موت تک اللہ تعالیٰ مومن مرد مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، موت تک. اسی طرح اللہ نے یہاں یوسف علیہ السلام کو آزمایا. پہلے ایک بیٹے، پھر بنیامین، پھر روبیل، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ قدیم، ان کا پورا جسم میں غم بھر گئے. پھر اس کے بعد قالو، اب یہ بیٹے دیکھتے ہی جو نا ابو جان رو رہے ہیں. یہاں تک کہ جو نا بیٹوں نے کہا کہ ابو جان آپ اتنا روتے ہیں، آپ زیادہ روئیں گے تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں یا آپ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں. بچوں نے کہا کہ اے ابو جان آپ جو ہے نا اتنا روتے ہیں، جو نا ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار پڑ جائے یا ہلاک ہو جائے. قالو، بیٹوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم. بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تفتؤ، برابر، تفتؤ کا مطلب برابر، تذکر، یاد کر رہے تھے یوسف علیہ السلام. یعنی کہ اس وقت
جب بنیامین کو کھو دیے وہاں یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے یعقوب علیہ السلام. 80 سال کا غم یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے, یاد کر کے رونے لگے. بھائیوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, تاللہ اللہ کی قسم, تفتأ برابر تذکر یوسف, اے ابو جان تم یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, حتی تکون حرزا, یہاں تک کہ تم جو ہے نا بیمار ہو جائیں گے, او تکون, یا تم ہو جائیں گے من الحالکین, ہلاک ہو جائیں گے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا رو رہے تھے, اتنا رو رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ہلاک ہو جائے یا بیمار ہو جائے. یعنی کہ بھائیوں نے بڑی تعجب سے کہا کہ ابو جان تم ابھی بھی یوسف کی یاد کرتی ہیں, 80 سال ہو گیا لیکن اب بھی تم یوسف کی یاد کرتی ہیں. لیکن یہاں سوال ہے کہ کیوں یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یاد کیا, کیوں یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یاد کیا؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ کیونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے پوچھتے ہیں کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں. یہ ایک ریزن تھا جس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی امید تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے. دوسرا کہ یعقوب علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خون جو ہے نا وہ جھوٹا خون تھا, معلوم تھا کہ کپڑا میں لگا تو جھوٹا خون تھا. اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو پوری امید تھی کہ جو نا یوسف علیہ السلام زندہ ہے. تیسرا جو سب سے صحیح ہے واللہ عالم, یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا. یوسف علیہ السلام جو خواب میں دیکھے تھے 11 ستارے, سورج و چاند, یہ جو خواب میں جو دیکھے تھے یہ ابھی نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو پوری امید تھی کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے. اس وجہ سے جب بنیامین کھو دیے تو وہاں ان کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئی, رونے لگے, یہاں تک اتنا روئے کہ ان کے آنکھ جو نا نابینا ہو گئے, ان کے آنکھ جو نا پورے جو نا وہ مطلب وہ نابینا ہو گئے. پھر بھائیوں نے کہا کہ ابو جان اب اتنا مت رو, اگر اب اتنا رون گے وہ بھی یوسف پر جو جا چکے ہیں, اگر تم اتنا رون گے یوسف پر تم ہلاک ہو جائیں گے یا تو تم بیمار ہو جائیں گے. لیکن مصیبت کے وقت یعقوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں, قالا, کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میری جو بھی پریشانی ہے میں اللہ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اشکو, یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں شکایت کرتا ہوں, بسی میری جو بھی پریشانی ہے, وحزنی میرا جو غم ہے, الی اللہ, اللہ کی طرف. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تم سے نہیں کہتا ہوں, اللہ سے کہتا ہوں. تم بولتے ہیں کہ یوسف ہلاک ہو گیا جو بھی ہے, لیکن اللہ سے میں اپنی شکایت, اپنی جو بھی کمپلینٹ ہے میں اللہ سے کرتا ہوں. بس جو بھی پریشانی ہے اللہ سے اپنے تعلق جو. جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میری جو بھی پریشانی ہے میں اللہ سے جو نا اس کو یہ کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اے میرے بیٹے میں جانتا ہوں من اللہ, اللہ کے, وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, میں اللہ کے بارے میں وہ چیز جانتا ہوں, مَا لَا تَعْلَمُونَ, جس کو تم نہیں جانتے. یعنی کہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے, یہ کئی چیزیں مجھے معلوم ہے لیکن جو تم کو معلوم نہیں. یعنی کہ یہاں یعقوب علیہ السلام یہ بات کہتی ہے کہ جو نا میرے جو بھی مصیبت ہے میں اللہ ہی سے شیئر کرتا ہوں, اور ساتھ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کئی باتیں جو نا بچے نہیں جانتے تھے, ان کے بیٹے یعقوب یوسف علیہ السلام کا خواب وغیرہ, اللہ عالم. اب یہاں تک ہو گئے, یوسف علیہ السلام کی جدائی پہ غم, بہت زیادہ غم ہو رہے تھے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی, اے میرے بیٹے, اذهبوا, تم جاؤ. دیکھیں اللہ سے امید, یعنی کہ 80 سال ہو چکا ہے یوسف علیہ السلام کو کھو کے. لیکن اب یعقوب علیہ السلام کہتے کہ یا بنی, یا اے میرے بیٹے, اذهبوا, تم جاؤ, فتحسسوا, تلاش کرو. کسے تلاش کرو؟ من یوسف علیہ السلام کو, وآخر ان کے بھائی بنیامین کو. یعنی کہ 80 سال ہو گیا, پھر یعقوب علیہ السلام آج کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے, جاؤ یوسف اور اپنے بھائی کو تلاش کرو. یہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ جبکہ بنیامین تو تھے, معلوم تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کا ذکر کیوں کرے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام وہیں کہیں ہے, تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا نام لیتے ہیں. ان کے ابو کہتے ہیں کہ یا بنی, یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنی, یا اے میرے بیٹے, اذهبوا, تم جاؤ,
فتحسسوا تم تلاش کرو، کسے؟ من یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، وہ اخی ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو، یعنی کہ یوسف و بنیامین کو تلاش کرو، لیکن ساتھ میں کہتی کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، تم مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، کبھی بھی انسان مایوس نہ ہونا، کتنی بڑی پریشانی ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ اچھی امید اللہ سے، اللہ سے اچھی امید، بھائی ولا تیأسوا تم مایوس نہ ہو جاؤ من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انہو بے شک لا ییأس مایوس نہیں ہوتا ہے من روح اللہ اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون مگر کافر قوم، یعنی کہ کافر لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے، لیکن ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر کو آتے ہیں بنیامین کو لے کر، تو یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنیامین کو اپنے پاس رکا لیتے ہیں۔ ان کے بھائی جو نا پورے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے بعد جا کے کہتے ہیں کہ تم بنیامین کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ پورے بھائی مایوس ہوتے ہیں، نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھیجتے نہیں بنیامین کو، تو پورے بھائی جو نا خلصوا نجیہ اکیلا ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی جو روبیل ہے وہ کہتا ہے اے میرے بھائی، ہم نے ابو جان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی قسم لے کے وعدہ لیا تھا ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن آج بنیامین یہاں ہے۔ اس وجہ سے بڑے بھائی نے کہا نہیں، اب میں جو ہے نا والد کے پاس نہیں آؤں گا، اب میں کنعان نہیں آؤں گا، اب بھی میں اپنے ابو جان کے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پورے بھائی 9 بھائی جو ہے نا، کیونکہ 3 بھائی مصر ہی میں رک جاتے ہیں، ایک روبیل، ایک بنیامین اور دوسرا یوسف علیہ السلام۔ اب اس کے بعد جو ہے نا 9 بھائی جو ہے نا اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ابو جان تمہارا بیٹا چور ہے۔ پھر یہ بھائی یہ بیٹے پورے کہتے ہیں اے ابو جان، ہم نے جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جو نا ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، ہاں، لیکن ہم غیب تھوڑی جانتے تھے کہ تمہارا بیٹا چرائے گا کر کے، یہ ہم نے معلوم نہیں تھا، تمہارا بیٹا چرائے گا کر کے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو ان کے بیٹے جو نا وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو جان تم ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن اگر تم کو دلیل چاہیے تو مصر کو بھیجو، کوئی کسی کو مصر بھیجو، مصر میں جو واقعہ ہوا تھا تمام کو معلوم ہے، مصر میں جو واقعہ ہوا تھا تمہارے بیٹے کے ساتھ تمام کو معلوم ہے، مصر کسی کو بھیجو، وہاں آپ معلوم کر لیں گے، یا نہیں تو جو ہمارے پڑوس میں کئی لوگ جو نا گئے تھے مصر کو کھانا لینے کے لیے، ان سے بھی پوچھو بنیامین کے ساتھ کیا ہوا، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی کہ اس بار جو بھائی جو نا سچ بول رہے تھے، یعنی کہ وہ بھائی جو نا یہ تمام بھائی 9 لوگ جو نا دلیل بتا رہے تھے اپنے ابو کو، یہاں تک کہا کہ ابو جان تم جو ہے نا مصر کو کوئی بھیجو، یا تو ہمارے جو پڑوس میں کئی لوگ جو مصر گئے تھے غلہ لینے کے لیے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کیے بنیامین کے ساتھ۔ اب بھائی کہتے ہیں کہ ابو جان ہم بالکل سچے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، تم جھوٹ ہے، تم اپنی طرف سے بات گھڑ لیے، بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں بس، لیکن مصیبت کے وقت صبر۔ ساتھ میں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ساتھ میں یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دوبارہ میرے تمام بیٹوں کو مجھ سے ملائے گا، پوری امید کے ساتھ۔ آج لوگ مصیبت پہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے اللہ کی سے امید کھو دیتے، بیمار ہو گئے اللہ کی امید کھو دی، نہیں میں بیمار ہی رہوں گا، میں غریب ہی رہوں گا، آزمائشی میں رہوں گا، نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے 3 بیٹے کو کھو دیتی، پھر ساتھ میں کہتے عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یاتینی بہم جمیعا، تمام کو اللہ میرے پاس جمع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا جو بھی فیصلہ اس میں حکمت ہے کوئی نہ۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام یہ تمام سنتے ہیں، وتولی عنہم، اپنے بیٹوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اسفا علی یوسف، اللہ تعالیٰ افسوس ہے یوسف علیہ السلام پر، یعنی کہ غم سے رو کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو یاد کر، 80 سال کا جو غم ہے بنیامین سے، یعنی کہ 80 سال پہلے یوسف علیہ السلام گم گئے تھے، 80 سال کے بعد آج جو ہے نا پھر وہ غم جو ہے نا تازہ ہو گئے، یعقوب علیہ السلام رونے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بیضت عیناہ، نابینا ہو جاتی ہیں یعقوب علیہ السلام غم کی وجہ سے، یعنی کہ ان کا پورا جسم غم سے چور چور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ میں جب بھائی دیکھتے ہیں، ان کے پورے بھائی یعنی کہ پورے بیٹے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو جان اگر آپ اتنا روئیں گے یوسف پر، تم ہلاک ہو سکتی ہیں یا تم بیمار ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کیونکہ بھائیوں نے دیکھا کہ ابو جان اب بھی یوسف کی یاد کرتے،
جبکہ 80 سال ہو چکا ہے، لیکن اب بھی یوسف کو یاد کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں جو بھی پریشانی میں اللہ سے شیئر کروں گا، بس میرا جو غم ہے، میری جو پریشانی ہے، بس اللہ سے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا بلند مقام معلوم ہے، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو بلند مقام ملنے والا ہے، ان کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یاد کر دی۔ پھر ساتھ میں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ یا بنین، اے میرے بیٹے، اذهبوا، تم جاؤ، اور فتحسسوا، تلاش کرو، یوسف اور ان کے بھائی کو۔ اب اللہ کے حکم سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم جاؤ، یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہے، یعنی کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے پورے بھائی جو نا اس کے بعد جو ہے نا مصر کو جاتے ہیں، یہ پورے بھائی یوسف علیہ السلام اور ان کو ملنے کے لیے جو نا مصر جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں وہ آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔